بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سافٹ ویئر انجینئرنگ 2 کے کورس میں آج جو ہم پڑھیں گے وہ ہے ٹاسک کلاسیفیکیشن. اٹ از اے ٹاسک سیٹ آف سیکوینشل اسٹیپ آر اٹ از ریپڈلی اوورلیپنگ سیریز آف سب ٹاسک. تو ایک ٹاسک جو ہے ٹاسک کو ملٹیپل وے سے کلاسیفائی کریں، کون سا ٹاسک کون سا ایکشن پرفارم کرے گا، ہر ٹاسک کس طرح وہ اپنا ایکشن پرفارم کرے گا اس کے لحاظ سے. تو ہر ایک ٹاسک کلاسیفائی ہوگا اکارڈنگ ٹو دیئر ایکٹیویٹیز. دیر از اے ٹاسک انوالوڈ ہائی پرفارمنس کنٹینٹ. اب ہے کہ اس میں آیا ٹاسک میں جو ہائی پرفارمنس ہو رہی ہے، لو پرفارمنس ہو رہی ہے، ہائی انفارمیشن کنسرن کنٹینٹس آر لو. اب یہ ڈز اے ٹاسک انوالوڈ ہائی انفارمیشن کنٹینٹ، آیا اس میں زیادہ انفارمیشن اویلیبل ہونی ہے یا کم ہونی ہے. ٹھیک ہے، ہائی انفارمیشن کنٹینٹس آر لو. اب کس طرح ایک ٹاسک جو ٹاسک ہے وہ یوزرس کو کتنی انفارمیشن پرووائڈ کر رہا ہے. اٹ از اے کمپلیکس اور سمپل ٹو انٹرپریٹ یوزول ڈسپلیز. اب یوزول ڈسپلیز فار دا یوزر، ایک یوزر اس کو کس طرح یوز کر رہا ہے اور اس کو سسٹم سے وہ انٹریکٹ کیسے کر رہا ہے. از اے ٹاسک انٹینڈیڈ ٹو بی پرفارمڈ بائی دا لائمن وداؤٹ مچ ٹریننگ اور بائی پریکٹیشنر اسکلڈ ان دا ٹاسک ڈومین. اب یہ کہ ٹاسک انٹینڈیڈ ٹو بی پرفارمڈ بائی دا لے مین. اب لے مین جو ہے اس کو کیسے وداؤٹ مچ ٹریننگ کے بغیر اس کو کیسے پرفارم کرے گا اپنے ٹاسک کو. آیا اس کے لیے ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. تو لے مین کے لیے کس طرح وہ ہوگا، وہ ٹاسک کس طرح اپنا جو ہے وہ پرفارم کرے گا اور کس طرح اس کے لیے مچ ٹریننگ کی ضرورت ہے یا نہیں ہے. پھر ہے ڈیٹا گیدرنگ گائیڈ لائنز. فوکس آن آئیڈینٹیفائنگ دا اسٹیک ہولڈرز. اب فوکس کس پہ کریں، اسٹیک ہولڈرز. فوکس آن آئیڈینٹیفائنگ دا اسٹیک ہولڈرز کہ اسٹیک ہولڈرز کو جو آئیڈینٹیفائی کرنا اس کی جو ریکوائرمنٹس کے لحاظ سے انوالوڈ آل دا اسٹیک ہولڈرز گروپس. اب یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر گروپس جو ہیں، ٹھیک ہے، اسٹیک ہولڈرز گروپس کو پھر کرے انوالو کرے تاکہ وہ ڈیٹا گیدرنگ میں ہیلپ کرے. کیونکہ without the help of stakeholders we cannot create a system, we cannot create a software. So actual information are with the stakeholders. Developer can only do the development of the software, but information for the software, for the requirements and for the data can be provided by the stakeholders group. Need more than one person from stakeholders group, need more than one person. اب یہ ہے کہ ایک سے زیادہ اسٹیک ہولڈرس کے گروپ کو یا مور دین ون پرسنس کو انوالو کرے تاکہ ہر ایک کے لحاظ سے اس کی اپنی انفارمیشن ہو، کہ ہر ایک کے لحاظ سے اپنی انفارمیشن گیدر کرے. یوز اے کمبینیشن آف ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس. یوز اے کمبینیشن آف ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیکس. اب یہ ہے کہ ملٹیپل جو ہے کمبینیشنز جو ہے ہم نے کس طرح اس کو ڈیٹا کو کمبائن کرنا ہے اور کس طرح. سو یوز اے کمبینیشن ڈیٹا گیدرنگ ٹیکنیک. فار ایگزامپل یوز آبزرویشن ٹو انڈرسٹینڈ دا کانٹیکسٹ انٹرویو اینڈ ٹو ٹارگیٹ اے اسپیسیفک یوزر گروپ. اب یہ کہ انٹرویوئنگ کرنا اس کے بارے میں اس پراپر ٹارگیٹ کو اچیو کرنے کے لیے اسٹیک ہولڈرز. اب ڈیٹا گیدرنگ کے لیے ہمیں یہ ساری چیزیں معلوم ہونی چاہیے. کویسچن ایئرز ٹو ریچ اے وائڈر پاپولیشن اینڈ فوکس گروپ ٹو بلڈ کنسنسس ویو. اب یہ ہے کنسنسس ویو. سپورٹ ڈیٹا گیدرنگ سیشن ود سوٹیبل پراپس سچ اے ٹاسک ڈسکرپشن اینڈ پروٹوٹائپ اف اویلیبل. ٹاسک کو ڈسکرائب کرنا ہے کہ ہم نے ٹاسک کون سا پرفارم کرنا ہے. وداؤٹ ڈیفائننگ اے ٹاسک وی کین ناٹ پرفارم اینی ایکٹیویٹیز اینڈ پروٹوٹائپ از اف اویلیبل. جو پروٹوٹائپ ہے وہ اس کو اویلیبل کرنا کہ مطلب اگر پروٹوٹائپ اویلیبل ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہے اویلیبل تو اس کو پھر ڈیفائن کرنا. پروٹوٹائپ ایکچولی دا رف اسکیچ آف دیٹ پروجیکٹ، ٹھیک ہے، جس میں جو ساری انفارمیشن نہیں ہوتی، صرف ایک اس کا ایک رف اسکیچ ہوتا ہے، سمرائزڈ فارم میں ہوتا ہے. رن اے پائلٹ سیشن اف پاسبل ٹو انشور دیٹ یور ڈیٹا گیدرنگ سیشن از لائکلی ٹو گو ایز پلینڈ. ٹھیک ہے، رن اے پائلٹ سیشن اف پاسبل انشور یور ڈیٹا گیدرنگ سیشن از likely to go as planned. In an ideal world, you would understand what you are looking for, what kind of analysis will you do. So run a pilot session if possible to ensure that your data gathering session is likely to go as planned. So ہر ایک چیز کے لحاظ سے پوری پلاننگ ہوگی، کیونکہ وداؤٹ پلاننگ ہم کوئی کام نہیں پرفارم کر سکتے. ہر ایک کام کے لیے پہلے سے پلاننگ کرنی ہے کہ کس طرح ہم نے
کون سا کام کب کرنا ہے, کس وجہ سے کرنا ہے. بیفور اسٹارٹنگ اینی ٹاسک وی ہیو ٹو پلان آل دا steps. In an ideal world, you would understand what you are looking for and what kind of analysis you want to do, and design the data capture exercise to collect the data you want. However, the data gathering is expensive and often a tightly constrained resource. Data gathering is most expensive ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں ساری انفارمیشن کو اویلیبل کرنا, ٹھیک ہے. سیناریو یوز ٹو کریٹ اے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن فرام یوزر ٹو ریکوائرمنٹس. اب سیناریوز یوز ٹو کریٹ دا ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن. سو ملٹیپل سیناریوز کو جو ہے یوز کرنا, ٹھیک ہے. سیناریوز یوز ٹو کریٹ اے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, کہ یوزرس کی ریکوائرمنٹ کو پراپرلی اس کو آئیڈینٹیفائی کرنے. وی میں فالو دس اپروچ ان دا پروجیکٹ. کسی بھی پروجیکٹ کو جو ہم بناتے ہیں تو ٹھیک ہے, ہم اس میں کیا کرتے ہیں, سیناریوز ملٹیپل کیس اسٹڈیز کو دیکھتے ہیں. کریٹ اے ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن ٹو اسپیسیفائی دا ملٹیپل ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس فرام دا یوزرس ٹو ریکوائرمنٹ. یوزر سے سارا ڈیٹا کلیکشن ہوتی ہے کہ وچ کائنڈ آف ریکوائرمنٹ شوڈ بی گیدرڈ. اب ذرا اس کو دیکھیں. گول جو ہے فرسٹ جو ہے ہم نے کیا کرنا ہے, گول انالیسز ہم نے دیکھنا ہے وہ کہاں سے آئے گا, وہ یوزر سے, کہ یوزر کون سے ہیں, ٹھیک ہے. تو فرسٹ وی ول انالائز دا گول بائی دا یوزرز, کہ ہم نے پہلے اپنے گول کو انالائز کرنا ہے کہ اس گول کو ہم نے ٹاسک کو ہم نے کیسے پرفارم کرنا ہے, گول کیا ہم نے کرنا کیا ہے, کس وجہ سے کرنا ہے, ٹھیک ہے. تو گول انالیسز, گول لسٹ جو ہیں, پھر ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن آف دیٹ گول, ٹھیک ہے, کہ ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن آف دیٹ گول. اب یہ ہے کہ ہم نے ملٹیپل جو ہے ویسے ریکوائرمنٹس کو اسپیسیفائی کیا ہے, کرنا ہے, ٹھیک ہے, کہ وچ کائنڈ آف ریکوائرمنٹ وی ڈو. سو ان پٹ پروسیس ریکوائرمنٹس جو ہیں, وی ان پٹ دا ڈیٹا, ٹھیک ہے. سو اس کے لحاظ سے جو ہے اب ان پٹ پروسیس ریکوائرمنٹ ان پٹ کہ ہمارے پاس کس طرح کا ان پٹ پرفارم ہوگا, کس طرح کا کام پرفارم ہوگا, ٹھیک ہے. اب سیکنڈ جو ہے ٹو ان باؤنڈ ایونٹ انالیسز وچ ایونٹس ہیو ٹو بی پرفارمڈ ان دا سافٹ ویئر, ٹھیک ہے. سیکنڈ اسٹیپ پہ گول انالیسز کے بعد جو کہ ہم اس میں ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن کا ہے, اس کے بعد کیا ہے, ہم جو ہے ان باؤنڈ ایونٹ انالیسز, ان باؤنڈ ود ان دا جو ہے ہر ایک ایونٹ کو انالائز کرنا. پھر اس کے بعد جو تھرڈ ہے انیشیل سسٹم ماڈل, 3 کریکٹرسٹک سسٹم آؤٹ پٹ, کریکٹرائز سسٹم آؤٹ پٹس. کریکٹرائز, ہم سسٹم آؤٹ پٹ کو ملٹیپل وے سے کریکٹرائز کرنا, اس کی ساری کوالٹیز کو وہ کرنا, ٹھیک ہے. پھر اس میں ہے سیناریو اسکرپٹ ہے, یوزر سیناریو اسکرپٹ, تو یوزر سے وہی سیناریو اسکرپٹ بھی آئے گا سارے, کہ اس کو رف اسکیچ ہوگا سیناریوز کا, ٹھیک ہے, کہ کس طرح ایکشن پرفارم ہوگا. اس کے بعد جو ہے ان باؤنڈ ایونٹ انالیسز, ٹھیک ہے. ایگزامپلس پرابلمس, اب یوزرس کی جو پرابلمس ہیں کہ کس طرح ٹاسک کو کیسے پرفارم ہونا ہے. سو سسٹم آؤٹ پٹ ٹائپس, جب یہ کریکٹر سسٹم آؤٹ پٹ ٹائپ, اب آؤٹ پٹ ریکوائرمنٹس انالیسز ہوگی, کہ آؤٹ پٹ ریکوائرمنٹ انالیسز جو ہے کہ ہمارا جو آؤٹ پٹ ہے وہ کیسے جنریٹ ہوگا, ٹھیک ہے. تو آؤٹ پٹ کے لحاظ سے ساری ریکوائرمنٹس کو انالائز کرنا. پھر اس کے بعد اب ففتھ پہ دیکھیں انفارمیشن ریکوائرمنٹ, سوشل امپیکٹ انالیسز. سوشل امپیکٹ انالیسز کہ سوشل امپیکٹ کیا ہوگا اس سافٹ ویئر کا جو ہم بنا رہے ہیں, ٹھیک ہے. وچ کائنڈ آف جو ہے کہ وہ یوزج کے بارے میں, اس کے ملٹیپل وے کے کس طرح اس کو یوز ہوگا. پھر جو ہے 6 جو ہے اس پہ جو ہے وہ ہے اسٹیک ہولڈر انالیسز. اب سوشل امپیکٹ کے بعد کہ سوشل امپیکٹ آف دا سسٹم کیا ہوگا, اس کے بعد ہے اسٹیک ہولڈرز انالیسز, کہ اسٹیک ہولڈرز کے بارے پوری انفارمیشن جو اویلیبل ہونی ہوتی ہے. سو پھر اس کے بعد ڈیفائنڈ ریکوائرمنٹس. اب ریفائنڈ ریکوائرمنٹس یہ ہے کہ وی ہیو ٹو ریفائن, ہم نے ساری ریکوائرمنٹس کو ریفائن کرنا ہے, اس کو دیکھنا ہے کہ آیا جو ہے جتنی اس کی جو ہماری ریکوائرمنٹس ہے, پوری جو انفارمیشن ہے, ٹھیک ہے, تو اس میں جو ایکچوئل ریکوائرمنٹس ہیں ان کو ریفائن کرنا, جو صحیح پراپر جو ہماری نیڈ ہے, ریکوائرمنٹس کی جو ہماری نیڈ ہے, کس طرح ہم نے اس کو کچھ ریکوائرمنٹس جو ہے وہ زیادہ نیڈ ہے, کچھ کی زیادہ نیڈ ہے تو کسی کی کم ہوتی ہیں, تو ہم نے اسی وہ کرنا ہے پریورٹی بیس پہ نا, ٹھیک ہے. سو ریکوائرمنٹ اسپیسیفکیشن, سو وی ول اسپیسیفائی آل دا ریکوائرمنٹس.
سو ریفائن ریکوائرمنٹس جو ایکچوئل، اس کو ریفائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو ایکچوئل ہمیں چیز چاہیے ہوتی، جو اصل چیز ہمیں چاہیے ہوتی ہیں. سو آئی ہوپ یہاں تک آپ لوگوں کو یہ ٹاپک سمجھ آ گیا ہوگا.